الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وسيدنا صلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ کا 18واں پارہ بڑی اہمیت کی سورت سورہ نور شریف ہے۔ سورہ مومنون آج جو ہے 19واں پارہ مکمل ہو گیا۔ آج تو خیر انبیاء و مرسلین کے پورے واقعات ہیں جو سیکوینس کے ساتھ بیان کیے گئے ماشاءاللہ۔ سورہ مومنون جو ہے یہ بھی مکی ہی ہے صاحب۔ اس کی شروع کی 11 آیتیں یہ مومن کے تعلق سے بتاتی کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ قد افلح المؤمنون، دیکھیں مومنوں کی خوبی، مومنوں کی کوالٹی۔ یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کو پیدا کیا، جو لغو اور غلط چیزوں سے بچتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی بادیوں کے ساتھ، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہے تو حد سے بڑھنے والا ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ وہ مومن ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، انہی کے لیے فردوس، جنت الفردوس کو بنایا گیا ہے، یہی اس کے وارث ہیں۔ سبحان وارث کہتے ہیں، وارث سے کہتے ہیں کہ جو پراپرٹی پر قابض ہوتا ہے۔ سمجھا؟ اس میں اور بہت ساری باتیں کی گئی خاص طور سے، لیکن جو ہمارا فوکس ہے وہ ایگزیکٹلی ہے سورہ نور شریف۔ سورہ نور شریف، اس میں سورہ مومن شریف کے اندر مشرکین کی تاریخی حیثیت بیان کی گئی ہے اور جہنم کا ذکر کیا گیا ہوا ہے۔ سورہ نور شریف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب پڑھایا کرو۔ کیا کہا میں نے؟ سورہ نور اور سورہ احزاب پڑھایا کرو، اس لیے کہ سورہ نور سورہ احزاب میں ایک مسلم خاتون کی زندگی گزارنے کے پورے اصول بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس لیے اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی اسٹارٹنگ بڑی عجیب، بڑی دلچسپ ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، ایک ایسی سورت ہم نے اتاری ہے، اس کو ہم نے لازم کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں محکم نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ تم یاد کرو اس کو، اور اس کے بعد پھر قانون بیان کر دیا۔ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارتے وقت کوئی نرمی نہ برتو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ یہ حکم دراصل 2 باتیں ہیں یہاں پہ، ایک یہ ہے کہ ایک محصنہ اور ایک غیر محصنہ۔ محصنہ کہتے ہیں وہ شادی شدہ جوڑا، جو شادی شدہ جوڑا اس کو محصنہ کہتے ہیں، اور غیر محصنہ وہ ہے کہ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ شادی شدہ جوڑے کا حکم الگ ہے۔ کوئی شادی شدہ جوڑا اگر اس قبیح عمل کو کرتا ہے، تھوڑا سا کم کرتا ہے، بڑی تیز
پر دو قسم کا جرم ہے. ایک تو اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو شہر بدر بھی کر دیا جائے. سمجھا؟ لیکن دوسری جگہ اس حکم کو اور بھی الگ کر دیا گیا ہے. وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو شادی شدہ جوڑا اگر ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کو اتنے پتھر مارو کی ہلاک ہو جائے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت معاذ کی ایک روایت احادیث میں مذکور ہے. شادی شدہ تھے اور شیطان بہت بڑے بڑے ولیوں کو لے ڈوبا ہے. آپ تو اس کے لیے کھلونا سے بھی کم درجہ رکھنے والے لوگ ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کو تو جو چٹکی بجاتے ہوئے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے ولی کامل کو بھی وہ ورغلا چکا ہے. حضرت معاذ صحابی رسول نے غلطی ہو گئی تھی. چنانچہ ان کو سزا دی گئی اور ایسی پاکیزہ سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا ہے تو اہل مدینہ کے لیے کافی ہو جائے. مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھا؟ تو پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ پہلے حکم یہ تھا الزانی تو الزانی لا ينكح الا زانیۃ مشرکۃ کہ زناکار مرد کا نکاح زناکار عورت ہی کے ساتھ ہو سکتا تھا, دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا پہلے. اب یہ حکم ختم ہو گیا. اب یہ حکم ختم ہو گیا ہے. چنانچہ چوتھے پارے میں سورہ نساء شریف کے اندر اسی حکم بیان کیا گیا کہ کوئی زناکار عورت ہو تو اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو اتنے دن تک بند رکھا جائے گھروں میں کہ تاکہ مر جائے اسی کو. سمجھا آپ نے؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. اور جو کوئی برا کام کرے فحش کام کرے تمہاری عورتوں میں سے تو اس پر 4 گواہ لے کر کے آؤ اور چاروں گواہوں کی جب گواہی گزر جائے تو اس کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائے. پہلے حکم تھا, اب یہ حکم ختم ہو گیا. چنانچہ حکم یہی ہے اسلام کے اندر پھر رعایتیں بڑھتی گئی اور حکم دے دیا گیا کہ سچی توبہ اس گناہ کو روک دیتی ہے. اگر حکومت اسلامیہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا, کوڑے مارے جائیں گے, جیسا بھی ہو. اگر حکومت اسلامیہ نہیں ہے تو وہاں پہ ایسا قبیح عمل کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نادم رہے, روئے گڑ گڑائے, اپنی بخشش کی معافی چاہے, توبہ کرے اور سچی توبہ کرے کہ پھر دوبارہ اس قسم کا کام اور اس قسم کے کام جو اس قسم کے غلیظ کاموں کی طرف لے جانے والے کام ہوتے ہیں ان سے بچے. یہ سچے کام, یہ سچی توبہ ہے. پھر ایک اور بحث اسی میں اٹھائی گئی ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دے تو جب تک 4 گواہ نہ لائے تو اس کو 80 کوڑے مارو. الزام لگانے والے الزام جسے لگا اس کو 80 کوڑے مارو. یہ اتنی سخت سزا کیوں کی گئی ہے؟ اسلام کی نفسیاتی گہرائیوں میں جب انسان اترتا ہے نا تو جیسے لگتا ہے کہ روشنی پھوٹتی چلی جا رہی ہے. آئے بس سمجھ میں, اسلام کسی کی عزت و آبرو کو اتنا زیادہ پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے, اتنا پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے
کہ ناقابل بیان. جس طرح سے رب کریم سیپ کے اندر موتی کی حفاظت فرماتا ہے، اسی طرح سے بندے مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتا ہے. اسی طرح سخت قانون بیان کیا گیا ہے. حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو زنا خود ہی قبیح، لیکن کیا فرمایا گیا کہ اگر پڑوس کی بیوی کے ساتھ کوئی یہ غلیظ حرکت کر رہا ہے تو اور بڑا مجرم ہے. اس لیے بڑا مجرم ہے کہ چونکہ پڑوس اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارا پڑوس تمہارے بھائی کی طرح ہو گیا ہے، لہذا جس طرح اپنے گھر کی تمہاری حفاظت لازم ہے اس طرح اس پڑوسی کی حفاظت تمہاری لازم ہے، اور تم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو تم دوہرے مجرم ہو گئے. یہ صورت ہے. پھر چوتھی بحث سے پھر اٹھائی گئی اور اس کے بعد پھر لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا. چوتھی بحث سے اٹھائی گئی ہے کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، جو اپنی بیوی کو الزام لگائے اور اس کے پاس سوائے اس کی اور کوئی گواہی نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ اور اتنا جان لیجیے کہ زنا کی گواہی کے تعلق سے شریعت کا اصول ذرا ملاحظہ فرمائیے. ایک صاحب آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا قبیح کام ہو گیا ہے، یہی غلیظ کام. حضور نے چہرہ پھیر لیا جیسے سن ہی نہیں رہے. صحابہ کا دل جگر سارا پوری کائنات میں کسی کو دیا ہی نہیں گیا ہے جو اللہ نے کو دل اور جگر دیا تھا. ادھر گھوم کر گیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے قبیح غلیظ اور کام ہو گیا ہے. حضور ادھر چہرہ پھیر ادھر گھوم کر گیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلیظ کام ہو گیا، مجھے پاک فرما دے. فرمایا نہیں تم نے چھوا ہوگا. دیکھ رہے ہیں کس طرح حضور بچانا چاہتے ہیں. تم نے چھوا ہوگا، تم نے دیکھا ہوگا، اس کو نگاہ سے پکڑ لیا ہوگا، بوس و کنار بھی ہو سکتا ہے تم نے کر لیا. نہیں یا رسول اللہ غلیظ کام ہو گیا ہے. فرمایا اب اس کے اقرار کی بنیاد پر اس کو رد کیا جائے. کتنا پہلے بچانے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. برخلاف اس کے ہمارے معاشرے میں کتنی جلدی کے ساتھ الزام لگا دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ، ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ اب اگر 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا تو کام کر کے جا چکا ہوگا، تب کیا ہوگا؟ تب آیت کریمہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ لعان زنا کا ثبوت 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا تو گواہوں کے ذریعہ ہوتا ہے یا ایک ہی اقرار کے ذریعہ ہوتا ہے. اقرار کر لے تو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک منکر ہو دوسرا اقرار کرنے والا تب پھر لعان کیا جائے گا. لعان کا اصول قرآن بیان کر رہا ہے. دیکھیے آیت کریمہ سنیے، کہتے ہیں کہ اور ان لوگوں میں سے اگر کوئی اپنی بیویوں کو الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اس کی اپنی ذات کے، تو یا تو 4 گواہ لے کر کے آئے اور جو اللہ کے نام سے گواہی دے کہ انہو لمن الصادقین، کی الزام لگانے میں وہ سچا ہے. گواہ اس کے پاس نہیں ہے اور اس اقرار کر رہا ہے کہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ غلط حرکت کی ہے، تو 4 بار کہے گا اس طرح سے کہ میں جو بول رہا ہوں اپنے بیان میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں. فقہاء نے اور بھی الفاظ تعبیرات کیے ہیں، بس شارٹ بول رہا ہوں اس کو، میں سچا ہوں. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یوں بولے کہ اس پر لعنت ہو اللہ کی اگر جھوٹا. بس مرد سے خاموشی اختیار کرا لی جائے گی، اب تم چپ رہے. اب اس کے بعد عورت سے لعان کروایا جائے گا. عورت بھی یہی کہے گی، کیا کہے گی؟